بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری، اور ٹاپ سٹوری میں آج بات ہوگی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 12 ربیع الاول ہے، جوش و خروش طریقے سے منایا جاتا ہے، گھروں کو چراغاں کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و احترام میں، ان کی ولادت کے جشن میں ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہی آج ہم سیرت نبی پر بات کریں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بچپن سے ہی دیانت دار، امانت دار، اور ان کے دشمن بھی اس بات پر آمادہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ان کے دادا عبد المطلب جو ہے انہوں نے ان کی پرورش کی. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس وہ پروان چڑھے جوانی تک. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے، نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ مفتی حضرات بھی موجود ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بھول چکے ہیں کہ اب ان کی اپنی زندگی کو کس طرح سے ان کے احکامات پر گزاریں. تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب، جو کہ صدر پاکستان علماء کونسل پنجاب سے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور اس کے علاوہ مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیب سرور، ان سے نعت بھی سنیں گے. سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت جوش و خروش سے، خوشی سے ہم مناتے ہیں، اور ہمارا فرض بھی ہے منانا.
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سیرت نبی بھول نہیں چکے؟ ہماری زندگیاں بالکل بھٹک چکی ہیں، اس راہ پر تو ہم ہے ہی نہیں جیسے آج زندگی گزار رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت مبارکہ کے مقاصد ہیں، ہمیں ان مقاصد کو دیکھنا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد جو ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو آپ کا ہے بعثت کا وہ ہے یتلو علیہم آیاتک، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور دوسرے نمبر پر یعلمہم الکتاب، تیسرے نمبر پر والحکمہ، اور چوتھے نمبر پر ویزکیہم۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اس کائنات کے لیے مبلغ اعظم کی حیثیت رکھتی ہے، معلم اعظم کی حیثیت رکھتی ہے، مرشد اعظم کی حیثیت رکھتی ہے، مصلح اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی قوموں کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن جب باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت مبارکہ کے جو مقاصد ہیں، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ اگر آج ہم اس راستے کے اوپر آ جائیں، اگر آج ہم قرآن کی تلاوت پہ آ جائیں، اگر آج ہم کتاب اللہ کی تعلیم کے اوپر آ جائیں، اگر آج ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر آ جائیں، اور اگر آج ہم اپنا تزکیہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک درست سمت جا رہے ہیں، اور ہم صراط مستقیم پہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ ہیں، اور ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور جیسے کہ تلاوت میں کون کون سی جو ہے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بے شک ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہو کر پیدا ہوئے جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ بے شک آپ خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، آپ اپنے کردار کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، آپ اپنے حسب نسب کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اور آپ کو جو ساتھی ملے وہ ساتھی سب سے افضل ہے، آپ کو جو اہل بیت ملے وہ اہل بیت سب سے افضل ہے، آپ کی ازواج مطہرات سب سے افضل ہے، اور آپ کی امت بھی سب سے افضل ہے، اور ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس احسان کو ہم پر قرآن پاک میں جتلا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیجا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، ہم ان پہ عمل درآمد کریں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، آپ کی پیدائش سے قبل، آپ پہ پہلی وحی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل آپ نے اپنی زندگی مبارک گزاری۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا
تو نبوت کے اعلان پہ جب لوگوں نے آپ سے دلیل مانگی تو آپ نے اپنا کردار دلیل کے طور پر پیش فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 برس گزارے ہیں، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، امانت میں خیانت کرتے دیکھا، کیا تم نے مجھے بد عہدے کرتے دیکھا؟ اگر ایسا نہیں ہے، میں انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو میں رب کے بارے میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ لہٰذا آپ نے اپنا کردار پیش فرمایا، اپنی 40 سالہ زندگی پیش فرمائی، اور اتنا بڑا احسان آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات دیکھیں تو انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ انسان کا دشمن تھا، پڑپوتا پردادے کی لڑائی لڑ رہا ہوتا تھا، انسان جو ہے اتنی زبوں حال ہو چکے تھے کہ انسان اپنی خون، اپنا جگر، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں، جن بیٹیوں کو زندہ دفن کر آتے ہو، ان بیٹیوں کو جو 3 بچیوں جس کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اس نے ان کی اچھی پرورش فرمائی اور ان کی اچھی تربیت، تعلیم و تربیت کے بعد ان کی شادی کی، تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں داخل ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ فرمایا اگر کیا کہ یا رسول جس کی 2 بچیاں ہوں، فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم وہ اپنی جگر کے ٹکڑے، ہماری وہ اولاد جسے انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اب اسے اپنی عزت و وقار دیا، اپنی رحمت سمجھتا جی ہے۔ بے شک یہی کرم ہے، یہی جو معجزات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوئے تھے۔ علامہ صاحب، میں لازمی طور پہ کوئی ایسا واقعہ آپ سے سننا چاہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو ہمارے لیے رہنمائی کرے، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ناظرین کو، نوجوانوں کو خاص طور پر جو راہ بھٹک چکے ہیں، ان کی حیات مبارکہ سے کوئی واقعہ سنائے گا۔ لیکن اس سے پہلے نعت کے لیے میں دعوت دوں گی، منیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب، کوئی ہدیہ پیش کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ کرم آج بالا، کرم آج بالا، ابام آ گیا ہے، کرم آج بالا، کرم آج بالا، ابام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا، اور درودوں کی بارش ہے کون مقام میں، درودوں کی بارش ہے کون مقام کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالا، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی
صاحب جملہ سنیے گا, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, ہوا پھر کیا؟ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, کرم آج بالا. اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, کرم آج بالا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید بولیں گے. اور یہ محفل جو سجائی ہے آج ہم نے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے, میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ سیرت نبی کا ہمیں بھی سنائیے تاکہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار کے گئے ہیں اور ہمیں کیا احکامات دے کر گئے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیمات, تمام انبیاء کرام جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہے لوگوں کے سامنے آتی ہے, لیکن خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جو فرماتے ہیں کہ ابھی وہ خمیر تیار ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا, میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اور حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں دعاؤں کا ثمرہ بن کے اس دنیا میں مبعوث ہوا ہوں. آپ کی جو زندگی ہے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے تذکرے تورات میں موجود ہیں, انجیل میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, کہ میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں, وہ آخری پیغمبر آخری رسول ہیں. اور جب آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کا ذکر پاک, ابھی تو آپ ماں کے بطن میں ہیں, پہلے ہی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں, مجھے درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں, مجھے پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں, میں جب پانی لینے جاتی ہوں تو وہاں کنویں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں. اور کہتی ہیں مجھے انبیاء کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں. جب حضور دنیا میں تشریف لائے کس طرح کیسر و کسریٰ کے جو محلات تھے, وہ آتش کدے تھے, وہ سارے کے سارے بجھ گئے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں آ کے بیٹھ گیا, پھر وہ گیا نہیں. آپ ابو بکر و عمر کو دیکھ لیں, کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, وہ حضور نبی رحمہ کے زندگی کے اندر آپ کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں. اس وقت غار میں بھی ساتھی تھے, آج مزار میں بھی ساتھی ہیں. اور حضور نے فرمایا روز محشر ہوگا اس وقت بھی ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ابو بکر اور عمر اسی طرح میرے ساتھ ہوں گے. یعنی ان کے جو یار تھے وہ ان کی ایسی پکی یاری تھی, انہوں نے ہر چیز قربان کر دی. بے شک یہی جنت بن جائے گی. میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہیں کہ یہ پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخلیق کر دی, جس میں آپ موجود ہیں. درود شریف بھیج رہے ہیں آپ نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور میں خود بھی بھیجتا ہوں. کہ مطلب اس قدر تلقین کی گئی ہے. ہماری زندگی میں اتنی بہرا روی کیوں ہے؟ ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مطابق جو اسوہ حسنہ کا ذکر علامہ صاحب کر رہے تھے, ہم کیوں نہیں اس طرح سے گزار رہے؟ میری بہن بہت اچھا سوال کیا. آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کو آپ کی سیرت جو ہے وہ انہوں نے پڑھی نہیں, انہوں نے آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کا جو مزہ ہے, جو لطف ہے, وہ لیا نہیں. آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کر کے دیکھیں, اتنا لطف ملے گا کہ لوگ جو ہے یہ جن لوگوں کو اپنے ماڈل اور ہیرو سمجھتے ہیں اس کو بھول بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ کی سیرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن,
کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کا سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. آپ جو ہے وہ اخلاق کی اعلیٰ قدروں پہ جو ہے وہ فائز ہیں، آپ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہیں. اور آپ کے نہ صرف اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا، بلکہ آپ کے خلق کو جو ہے وہ اتنا جمیل کیا، اتنا خوبصورت کیا کہ آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا. لوگ چہرہ دیکھ کے کر دیا کرتے تھے کہ اتنے خوبصورت چہرے والا شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنے خوبصورت چہرے والا شخص جو ہے وہ غلط بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو آج کی نوجوان نسل اگر کسی کو خوبصورت دیکھ کر اس کو جو ہے اپنا رول ماڈل بناتی ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ ان سے خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ان سے خوبصورت تو کسی نے آج تک کو پیدا ہی نہیں ہوا. اور حضرت حسان بن ثابت کے وہ اشعار جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی کیا تعریف بیان کی جائے کہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ دیکھ پر کسے، آپ سا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ سا خوبصورت، آپ سا حسین و جمیل تو کسی نے آج تک جنا ہی نہیں. اور خلقتا مبرأ من کل عیب، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو یوں پیدا کیے گئے جیسے آپ خود چاہتے تھے کہ میں ایسا پیدا کیا جاؤں. جیسا جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا ویسا بنا دیا. اگر اچھا کردار دیکھ کر نوجوان نسل کو جو ہے وہ اسے اپنا محبوب اور ماڈل بنانے کا شوق ہے تو آپ کے کردار جیسا کس کا کردار ہوگا جس کے کردار کی گواہی دشمن بھی دیں. دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارتے. آپ کے بارے میں جب جو ہے وہ حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا اس وقت پہ دیکھ لیجیے، یا جب مکہ خانہ خدا میں جب وہ پتھر لگانے کی، حجر اسود لگانے کا موقع آیا اس وقت دیکھ لیجیے. جب خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کون لگائے گا، جب فیصلہ ہوا صبح کے وقت جو سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو صادق آ گیا، وہ دیکھو امین آ گیا. تو آپ کے دشمن جو آپ کو نہیں مانتے وہ بھی صادق و امین کہتے ہیں. کردار ہو تو ایسا ہو. یہی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ نہ صرف عورتوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، ہر کسی کے حقوق بتائے ہیں، اور اسی لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے ناظرین، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. اور مسند ناز عرش بری ہے، مسند ناز، مسند ناز عرش بری ہے. بوریاں جس کا فرش زمین ہے، مسند ناز عرش بری ہے. بوریاں جس کا فرش زمین ہے. در کا دربان روح الامی ہے، در کا دربان روح الامی ہے. سرور انبیاء بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور
حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، ہم سے آقاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لاتے ہیں آقا ہمارے، کہ تشریف لاتے ہیں آقا ہمارے، ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لاتے ہیں آقا ہمارے، حضور آپ اگر نہ عرش پر جاتے، حضور آپ اگر نہ عرش پر جاتے تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت ناصر، بہت شکریہ آپ کا، اور ہم مجاہد آپ سے بھی نعت ضرور سنیں گے، لیکن پہلے میں علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو مخاطب ہو کر بتائیے گا کہ آخر بے چینی ہماری زندگی میں جو اتنی آ چکی ہیں، جو ٹینشنز اتنی آ چکی ہیں، جو عالمی وبائیں ہم پر اتنی زیادہ نازل ہو رہی ہیں، آخر کتنا ضروری ہے کہ ہم اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں؟ ہمارے ناظرین سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آج ہمارے اوپر آنے والی جو وبائیں ہیں، آج ہمارے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، اس کا سب سے بڑا جو سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت مبارکہ تھی اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج دیکھیں ابھی فرانس نے یہ جو خاکے شائع کیے ہیں، میں ان کو بھی پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ میرے محبوب جو تیری گستاخی کریں گے، جو استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے، ان کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ میں ہی کافی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے محبوب آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے۔ یاد رکھیں، خاکوں کو شائع کرنے والے اللہ نے تاریخ میں ہمیں دکھائے ہیں کہ وہ خاک ہو گئے۔ حضور کا ذکر ہمیشہ بلند رہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ تو اعلیٰ تھے، آپ اعلیٰ ہیں، آپ اعلیٰ رہیں گے۔ آج یہ چند دن پہلے پشاور میں دھماکہ ہوا، ہاں کب تک ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مزار، ہمارے بازار اس کا شکار ہوتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، یہ ہمارے مساجد ہوں، ہمارے مدارس ہوں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو امت کے تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ واسطہ ہیں۔ ہم بچوں کو یہی سکھاتے ہیں، حضور کا دین سکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پوری دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، جو حیات ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم آپ کے گھر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے صحابہ کو دیکھتے ہیں، اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمہ گھر میں تشریف لاتے ہیں،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی بنا رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑے کو لیا اور آپ نے روٹی بنائی. جب کھانے کے اوپر دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ میں تو وہی روٹی کھاؤں گا جو وہی چپاتی جو میں نے لگائی تھی. اما عائشہ صدیقہ دوڑ کے جاتی ہیں تو جب دیکھا کہ وہ پیڑا بالکل کچا ہے, وہ روٹی پکی نہیں. تو دیکھیں اگر محبوب علیہ السلام کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو آٹا جو ہے وہ جلتا نہیں. تو جو محبوب کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی عزت کیا ہوگی, ان کا شان کیا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے, اتباع کی طرف آنا ہے, اطاعت کی طرف آنا ہے. یہاں پر آخر میں ایک دو معجزات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میرا سوال لے لیجیے گا, آپ چونکہ صدر ہیں علماء کونسل کے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے نصاب کے اندر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو شامل کرنے کے لیے کوئی نصاب طے پایا ہو حکومت وقت کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کیونکہ ہم اسلامیات تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کو پھر اس طرح سے نہیں تعلیمات دی جاتی جس طرح سے ہمارے بچوں کو آخر تک دینی چاہیے ہیں. میٹرک کے بعد دینیات سبجیکٹ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کالج میں جا کر وہ نہیں پڑھتے. نوجوانی کا اصل عمر تو وہیں سے شروع ہوتی ہے, تو آگے اس کے لیے کوئی آپ کے دیکھیں جی, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ہماری انفرادی ذمہ داری ہے اور ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. ہماری انفرادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں, ادب کریں, احترام کریں, اتباع کریں, اطاعت کریں, درود و سلام پڑھیں, مسنونہ زندگی گزاریں. یہ تو ہماری انفرادی زندگی ہے. اور اجتماعی طور پر ہماری جو کتابیں ہیں, اسلامیات ہے یا دیگر بہت سارا جو ہمارا نصاب ہے, اس میں ہمیں بالخصوص جو ہے وہ ختم نبوت کا جو مضمون ہے, اس کی جو حساسیت ہے, اس کو بتانے کے لیے ہمیں یہ نصاب میں شامل کرنا ہوگا. اور الحمدللہ ہے بھی, پاکستان کے نصاب میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے. ہمیں اسی طرح اس جو حساس موضوع ہے اس کو میڈیا کے اندر بھی ہمیں اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی اس کو لانا چاہیے, نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں عالمی طور پر یہ ایک آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ جو آواز ہے یعنی تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ متفقہ ایک ایسا اعلامیہ, ایک ایسا بیانیہ جاری کریں کہ مسلمان جو ہے وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے. اگر کسی چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے. ہم اپنی جان, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو حضور کے ناموس پر لٹا سکتے ہیں, لیکن اس بات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بطور مسلمان زندگی تو گزار رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نبی کے ماننے والے بھی ہیں, 12 ربیع الاول کو بڑے جوش و خروش طریقے سے مناتے ہیں, لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول گزرے گا, 13 ربیع الاول آئے گا, 14 ربیع الاول آئے گا, وہ درود و شریف اور وہ جو صدائیں لگتی تھی, جو مساجد گونجتی تھیں, اور آج کے روز تو نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ اسپیشلی آتے ہیں نوافل ادا کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اس کے بعد دوبارہ سے اپنی اسی زندگی میں چلے جائیں گے. یہ کتنا المیہ ہے, کیسا سان ہے؟ جی, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں جذبہ ایمانی بھی ہے, جوش و خروش بھی ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی ابال آتا ہے. بعد میں ہم کیوں عشق رسول اور محبت رسول سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ہماری زندگیاں اس پہ کیوں جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میلاد کیسے منانا چاہیے. جی, قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت عالمین ہیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں جب فضل ملے یا رحمت ملے تو فلیفرحوا, اس کو خوشی منایا کرو, خوش ہوا کرو. ہوا خیر مما یجمعون, یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. لہٰذا ہر وہ جائز طریقہ, وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ نیک کام, قرآن خوانی کی جائے, نمازیں پڑھی جائیں, نوافل ادا کیے جائیں, جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی جائے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پکا کر کھانوں کا اہتمام کریں, غرباء میں کھانا تقسیم کیا جائے. ہر وہ جائز امر, ہر وہ مستحب امر, ہر وہ فعل جو جائز ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن ان کی خوشی میں کریں تو یہ ثواب ہے, مستحب ہے, قابل اجر ہے. البتہ کچھ ایسے موقعوں پہ ناجائز خرافات بھی ہوتی ہیں,
اس موقع پہ میں اس کو بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے موقعوں پہ گلی محلوں بازاروں میں پہاڑیاں بنا کر ان پہ آپ جو ہے وہ میوزک کا اہتمام کرتے ہیں، یہ غلط اور حرام چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں تو نبی کی نعتیں پڑھیں، آپ میوزک بجائیں اس پہ، اور اس پہ جو ہے وہ قوالیوں کا جو اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ قوالی تو خیر صوفیہ کی ایک جو ہے وہ ایک قسم ہے، صوفیہ کلام جو سنتے ہیں اس کو، قوالی سن لی جائے، نعت سن لی جائے، لیکن جو گانے بجائے جاتے ہیں وہاں پہ ڈانس کیے جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس پہ طرح طرح کے بت سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ طرح طرح کے وہ منہ پہ ماسک پہن کے جو ہے وہ تماشے کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائیں، لیکن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنائے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے زندگی مبارک کیسے گزاری اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال میں آخر میں سر کوئی میسج بھی ساتھ ہی قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارے میں قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے بچوں پہ بلاسٹ ہوا، انتہائی دکھ و تکلیف کی بات ہے۔ جیسے کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اس دہشت گردی کے خلاف ہمیں یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جس مرکز میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مرکز بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی خدمات ہیں امن کے لیے، رواداری کے لیے، میں آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں، دشمن جو ہے، جو استعماری قوتیں ہیں، جو ان کے اعلی کار ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو اپنے نبی رحمت کا محبت اور امن کا پیغام دیتے رہیں گے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اسی مسجد میں اگلی نماز کے وقت جو ہے وہ بعد جماعت نماز ادا کی گئی، اور یہاں بھی جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ ہمارے استاد محترم جو ہے وہ اپنے 5 طلباء کے ساتھ شہید ہوئے حفاظ کرام کے ساتھ، تو الحمدللہ آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے بھی آپ کے پیغام کو جو ہے اسی طرح لے کر آگے بڑھے اور اسی طرح جو ہے اس پیغام امن کو لے کر جو ہے وہ دنیا عالم میں نکلے، اس پیغام کو پھیلایا۔ لہٰذا ہمیں قومی یکجہتی کی، رواداری کی، یکجان ہونے کی، ایک قوم بن کر ابھرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو اپنے ملک دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی بے ادبی، چاہے وہ آئے روز نت نئے طریقے سے جو لوگ جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اس کی صورت پہ ہو، یا کچھ ممالک میں جو خاکے شائع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے شائع کر کے مسلمانوں کے اور مومنین کے دلوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، اس طرح سے ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک ہو کر عالم اسلام کو ایک ہو کر اس پہ قانون سازی کرنی ہوگی کہ کسی کی ایسی شخصیت جو کروڑوں اربوں لوگوں کے ہاں جو ہے ان کا محبت، ان کا ایمان کا حصہ ہے، ان کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کی جائے۔ بے شک گھبراتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو خاکے شائع کیے گئے تھے اس پر تمام مسلمان یک زبان ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، کسی بھی فرقوں کو وہ فالو کرتے ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور تمام مسلمان بحیثیت پاکستانی ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں ہم حکومت وقت سے بھی اور تمام عالم اسلام سے بھی کہ قانون سازی کی جائے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی اور میں مجاہد آپ کی طرف آؤں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، آپ ہدیتاً پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے آج کی ہماری اس محفل کو۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل